بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موضوع ہے آج کا پسند کی شادی اور والدین۔ کل ایک واقعہ رونما ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک فادر نے، ایک باپ نے، ایک والد نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی کورٹ میں کہ جناب اس کی بیٹی کو بازیاب کرایا جائے۔ اس کی بیٹی کہیں گم ہو گئی ہے اور اس نے وہ بندے بھی نومینیٹ کیے اوکاڑا میں کہ انہوں نے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا ہے زبردستی، تو اس کو بازیاب کرایا جائے۔ اور جناب پولیس نے جب اس کی بیٹی کو کورٹ میں پیش کیا، عدالت میں پیش کیا، میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا، کسی کی عزت کو ہم خراب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جب کورٹ میں پیش کیا تو اب اس بچی نے، اس نوجوان لڑکی نے جو سٹیٹمنٹ دی، جو بیان دیے، وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اس کو ذرا آپ لوگ دھیان سے سن لیں۔ اس بچی نے یہ بیان دیا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے اپنی مرضی سے اپنی شادی کروا لی ہے، والدین کے ساتھ میرا کچھ لینا دینا نہیں، ان کے ساتھ میرا کوئی، نہ ہی میں نے ان کے ساتھ گھر جانا ہے، نہ ہی مجھے کسی نے اٹھایا ہے، نہ ہی مجھے کسی نے غائب کرایا ہے، نہ زبردستی کسی نے میرے ساتھ کوئی کی ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اپنا نکاح اپنے پسند کے لڑکے کے ساتھ کروا لیا ہے، لہٰذا اب میں کورٹ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ میرے جو والدین ہیں وہ مجھے تنگ نہ کریں۔ یہ جملے بجلی بن کے گرے اس والد کے اوپر، اس انسان کے اوپر جس نے، اب یہ میں اپنا ایکسپیرینس ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقین کر لیں، یہ اسٹوڈنٹس میری اس بات کے ساتھ ایگری کریں گے۔ 2 سال یہ والدین اپنے، میں اکثر کلاس میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے جوتے نہیں لیتے نئے، 2 سال یہ اپنے نئے کپڑے نہیں سلواتے۔ یہ کہ ایسے والدین مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ چلیں گے تو وہاں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن دلوانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو جناب بڑے بڑے پوسٹوں کے اوپر لے کے جانا ہے، ہم نے ان کو کامیاب انسان بنانا ہے، لہٰذا ہم نے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو اپنے ان بچوں کے لیے سیکریفائز کر دیا ہے۔ تو جب وہ بچے یہ کہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ والد صاحب جو تھے وہ غش کھا کے، ان کو غشی کے دورے سٹارٹ ہوئے اور وہ اسی عدالت میں، یہ کل کی بات ہے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ریسکیو 1122 کو بلایا گیا اور انہوں نے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا۔ اب ذرا آ جائیں کہ پسند کی شادی اور اس میں ہمارے دین کا کیا کنسپٹ ہے۔ یہ ذرا ایک بڑا بریک پوائنٹ ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ یہاں پر بہت بڑی ایک مسٹیک، بہت بڑی غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ جو کہ پسند کی شادی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، بعض نوجوان اس کو کلیم کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو کلیم کیا، اس کو ذرا تھوڑا سا سمپل وے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام نے پسند کی شادی کی اجازت دی ہے۔ پہلی بات ذرا آپ اس کو لکھ لیں، ہمارے دین میں یا ہمارے اسلام نے پسند کی شادی کی اجازت دی ہے۔ بلکہ اس کو تھوڑا سا میں اور کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شادی ہونی ہی بچوں کی، ہاں، یس، جب بچے یس کریں، جب نوجوان یس کریں، وہ چاہے بیٹا ہو تو اس سے بھی پوچھا جائے، یا وہ بیٹی ہے تو اس سے بھی، جب وہ یس کرے، جب وہ ہاں کرے تو نکاح ہوتا ہی تب ہے۔ یہ ہے جی اسلام کی ایجوکیشن۔ اب یہ پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا کہ اسلام نے پسند کی شادی کی، اپنی مرضی سے شادی کی بالکل اجازت دی ہے، یہ بات۔ اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، اسلام کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اسلام کی ایجوکیشن یہ ہے اس کے بارے میں کہ شادی ہوتی ہی وہ ہے، یا نکاح ہوتا ہی تب ہے کہ جب کہ بچوں سے پوچھا جائے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، ان کے پوچھے بغیر نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیں۔ اب آ جائیں اس کے دوسرے حصے کے اوپر جو اس کے ساتھ ریلیٹ ہے۔
ہم اس حصے کو تو اٹھا لیتے ہیں، ہم اس ایجوکیشن کو تو اٹھا لیتے ہیں کہ شادی پسند کی شادی کی تو جی ہمارے دین میں اجازت ہے، ہم بعض بڑے بزرگوں کی، بڑے صحابہ کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پارٹ جو ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے، سیرت طیبہ جو ہے، وہ بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ہمیں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، یہ بتایا ہے، یعنی کہ ہمارے دین کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ والدین کی اجازت ضروری ہے۔ یہ میں یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے نوجوان طبقے کو یہ کہنا چاہتا ہوں، والدین کی پرمیشن ضروری ہے۔ دین کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو لائک کرتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، آپ اپنی اس پسند کو اپنے والدین کے سامنے رکھیں۔ ان کا ایک بہت وسیع تجربہ، اور یہ پوری دنیا کے اسکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پیرنٹس سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہو۔ آپ ڈھونڈتے ہیں نا میں بات کس سے کروں، میں مشورہ کس سے کروں، تو جو آپ کو یہاں سے مشورہ دے گا، جو یہاں سے آپ کے لیے سوچے گا، یہاں سے نہیں، یہاں سے، اس کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، اس کو کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ ان سے بڑھ کے کوئی، آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ فرینڈس کے پیچھے ہیلپ کریں، جی مجھے میری مدد کریں، میں پھنس گیا ہوں، مجھے سپورٹ کریں، میں نے نکاح، آپ اپنے والدین کے ساتھ بات کریں۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ کوئی دنیا کے ایسے پیرنٹس نہیں ہیں کہ جو بچوں کی بلا وجہ بچوں کی پسند کے خلاف جائیں۔ والدین کو ایگری کریں، والدین سے مشورہ کریں، ان کا ویژن آپ سے زیادہ ہے، اچھے اور برے کو۔ اور یہ بھی ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ ہے، آپ ذرا اس کو گوگل کر لیں، آپ جناب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کتنی پسند کی شادیاں، ناکامی کی بڑی وجہ جذباتی فیصلہ۔ نہ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے نباہ ہو پائے گا، نہ ہم سوچتے ہیں کہ میرا سوشل سٹیٹس اور اس کی سوشل حیثیت، جو کہ دین نے یہ بھی ہمیں ایجوکیشن دی ہے کہ ایک ایکویلنٹ ہونی چاہیے، چیزیں بیلنس ہونی چاہیے۔ تو جب ان ساری چیزوں کو، سارے پرسپیکٹیو کو جذبات میں، ایموشنز میں آ کے ہم اگنور کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، سال، اور اس کے بھیانک نتائج، ڈائیورس، دھوکہ، فراڈ، پراپرٹی کا لالچ، مختلف قسم کی اس کی ریزنز، اور پھر خاص طور پہ بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، پھر سوسائڈ، پھر خودکشی کے اقدام، پھر انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پیرنٹس سے اجازت ضرور لیں، یہ دین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سرکار نے اپنے بچوں کی شادیاں خود کی ہیں، پوچھا ضرور ہے ان سے، بچوں سے ضرور پوچھا ہے، کی خود ہیں۔ اس سے بڑی اور ایگزامپل ہمارے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیں، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ہم دعا کے لیے بھاگتے ہیں، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، فلاں مرشد کے پاس، اللہ والے کے پاس چلے جائیں، کوئی سب سے بڑا شارٹ کٹ آپ کے گھر میں ہے، وہ آپ کے والدین ہیں۔ آپ ان کو خوش کر لیں، اللہ خوش ہو جائے گا، تو ساری چیزیں، ساری دنیا آپ کے ساتھ خود بخود آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں اپنے والدین کو ناراض نہ کریں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے، دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لکھ کے رکھ لیں میری بات۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیں ہماری ویڈیوز کے متعلق۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔